دانا عورت کس کو ملے گی؟ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت امثال کی کتاب 31واں باب 10ویں تا 13ویں 19ویں تا 20ویں اور 30ویں تا 31ویں آیت مقدسہ۔ اے میرے بیٹے، فاضلہ عورت کس کو ملے گی؟ اس کی قدر موتیوں سے بھی زیادہ ہے، اس کے خاوند کے دل کو اس پر اعتبار ہے اور اس کو نفع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی پر بدی نہیں۔ وہ اون اور کتان کی تلاش میں ہے اور اپنے ہاتھ کی چستی سے کام کرتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ تکلے پر چلاتی ہے اور اس کی ہتھیلی اٹیرن کو پکڑتی ہے۔ وہ غریب کے لیے اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ حسن دغاباز ہے اور جمال ناپائیدار، پر خداوند سے ڈرنے والی عورت کی تعریف کی جائے گی۔ اس کی محنت کا اجر اس کو دو اور اس کے اعمال پھاٹک میں اس کی تعریف کریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 128 جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے گا تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ تیری بیوی تیری چار دیواری میں پھلدار طاق کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان کے گرد زیتون کی شاخوں کی طرح ہوگی۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً یوں ہی مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند تجھے صہیون سے برکت دے، یہاں تک کہ تو اپنی عمر بھر یروشلم کی خوشحالی دیکھے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ خداوند کا دن چور کی طرح تم پر نہ آ پڑے۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا 5واں باب 1 سے 6 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تم اس کے محتاج نہیں کہ وقتوں اور زمانوں کی بابت تمہیں لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ جس طرح رات کو چور آتا ہے، اسی طرح خداوند کا دن آنے والا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، تب جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں ان پر ناگہاں ہلاکت آئے گی اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ مگر اے بھائیو، تم تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کی اولاد ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں اور نہ تاریکی کے، پس ہم اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پچیسواں باب 14ویں سے 30ویں آیت۔ تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، آ اور اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا۔ ایک کو 5 قنطار دیے، دوسرے کو 2، تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر کو روانہ ہوا۔
جسے 5 کنتار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کما لیے۔ لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا کنتار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 کنتار ملے تھے وہ 5 کنتار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 کنتار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 کنتار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 کنتار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 کنتار اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار خادم، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 کنتار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے، بس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا کنتار زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اسے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں، بس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا، بس اس سے یہ کنتار لے لو اور جس کے 10 کنتار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط ہوگی، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔